اللہ ہی اللہ کیا کرو، دکھ نہ کسی کو دیا کرو، جو دنیا کا مالک ہے نام اسی کا لیا کرو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین استقبال ہے، سواگت ہے آپ کا وائرل نیوز لائیو اسٹوڈیو جلگاؤں مہاراشٹر انڈیا میں۔ میں آپ کا میزبان مفتی محمد ہارون ندوی۔ آئیے پیارے ملک بھارت کی بہت ہی خاص بڑی 10 اہم خبروں پر نظر ڈالتے ہیں، لیکن سب سے پہلے میں اپیل کروں گا کہ جو ساتھی نئے ہیں اور ابھی تک اس بے باک سچے چینل سے جڑے نہیں ہیں، اگر آپ چاہتے ہو کہ آپ کو ملک بھارت کی اور پوری دنیا کی صحیح اور سچی خبریں دیکھنے اور سننے کو ملیں تو پھر آپ اس چینل سے جڑ جائیے، سبسکرائب کر لیجئے ہمارے اس چینل کو، بیل آئیکن گھنٹی کے بٹن کو بھی دبا دیجئے تاکہ ہماری ہر ویڈیو ہر خبر آپ کو آپ کے موبائل پر مل سکے۔ ناظرین اس وقت الحمدللہ میں سفر پر ہوں اور اللہ کا شکر ہے سفر کامیاب ہے، اور آج رات میں انشاءاللہ میں جلگاؤں پہنچ جاؤں گا، لیکن آڈیو کی شکل میں آپ تک خبریں روانہ کر رہا ہوں۔ پہلی بڑی خبر اس وقت آ رہی ہے کہ کانگریس کا بڑا بیان آیا ہے۔ کانگریس نے کہا ہے کہ الیکشن کمیشن نے خود کو کلین چٹ دے دی۔ کانگریس کے راشٹری ادھیکش نے باقاعدہ چیف الیکشن کمیشن کو خط لکھ کر واضح جواب مانگا ہے، ورنہ قانونی چارہ جوئی کا راستہ اختیار کرنے کی بات کہی ہے۔ الیکشن کمیشن آف انڈیا کی طرف سے ہریانہ اسمبلی انتخابات میں ووٹوں کی گنتی کے دوران بے ضابطگیوں کے بارے میں کانگریس کے الزامات کو بے بنیاد قرار دینے کے بعد پارٹی نے جمعے کے دن یہ کہا کہ یہ حیرت کی بات نہیں ہے کہ الیکشن کمیشن نے ہماری جانچ کی ہے، شکایت کی اور خود کو کلین چٹ دے دی۔ کانگریس کے ایک وفد نے ہریانہ میں ووٹوں کی گنتی پر تشویش کا اظہار کرنے کے لیے 9 اکتوبر کو پول پینل سے ملاقات کی تھی اور یہ الزام لگایا تھا کانگریس نے کہ گنتی کے دوران 99% بیٹری والی ای وی ایم نے بی جے پی کی جیت ظاہر کی، جبکہ 60 اور 70% چارج کرنے والوں نے کانگریس کی جیت درج کی ہے۔ یعنی کہ کانگریس نے کہا کہ مشینوں کی بیٹریوں کے اتار چڑھاؤ کے سوال کا جواب واضح کرنے کے بجائے الجھانے کی کوشش کر رہا ہے الیکشن کمیشن۔ کسی بھی قیمت پر ہم ای جی کا جواب گولیوں کے ایک معیاری اور عام سیٹ سے زیادہ کچھ نہیں ہے کہ مشینیں کس طرح کام کرتی ہے۔ خیر، مشینوں کو لے کر اب پورا بھارت پریشان ہے اور سب یہ کہنے پر مجبور ہے کہ مشینوں کی ہی بنیاد پر، ای وی ایم کی ہی بنیاد پر بی جے پی جیت رہی ہے۔ میرا مشہور ڈائلاگ ہے کہ جیسے طوطے کی جان پنجرے میں، ایسے ہی مودی کی جان، بی جے پی کی جان مشین میں۔ جب تک مشینیں رہے گی بی جے پی گڑبڑی کرنے میں کامیاب رہے گی۔ ناظرین دوسری بڑی خبر اس وقت ریاست اتر پردیش کے کانپور سے دردناک خبر آ رہی ہے۔ جی ہاں، دیوالی کے موقع پر کانپور میں خطرناک حادثہ ہوا۔ چراغ جلنے سے گھر میں آگ لگ گئی جس میں 3 افراد کی موت ہو گئی۔ وزیر اعلیٰ یوگی آدتیہ ناتھ نے اس واقعے پر افسوس ظاہر کیا۔ بتایا جا رہا ہے کہ کانپور میں دیوالی کے تہوار مناتے ہوئے ایک بڑا حادثہ پیش آیا۔ مندر میں جلنے والے چراغ نے ایک تاجر کا گھر جلا کر راکھ کر دیا۔ تاجر، اس کی بیوی اور گھر میں موجود ملازمہ کی موت ہو گئی۔ رات دیر گئے اس واقعے نے دیوالی کی خوشی کو ماتم میں بدل دیا۔ گھر کا ہر سامان جل کر راکھ ہو گیا۔ موت کی وجہ دم گھٹنا بتایا جا رہا ہے۔ معلومات کے مطابق کانپور کے کاکا دیو تھانہ علاقے میں رہنے والے ایک تاجر سنجے شام نے اپنے اہل خانہ کے ساتھ دیوالی کی پوجا کی اور پٹاخے پھوڑے۔ پھر شوہر اور بیوی کنیکا اپنے کمرے میں سونے چلے گئے۔ گھر میں کام کرنے والی نوکرانی بھی ان کے ساتھ رہتی تھی۔ اس واقعے کے وقت بیٹا ہرش اپنے دوستوں کے ساتھ پارٹی میں گیا ہوا تھا۔ اچانک آگ نے پورے گھر کو اپنے لپیٹ میں لے لیا۔ گھر میں موجود سنجے شام، ان کی بیوی کنیکا اور ان کی ملازمہ نوکرانی تینوں کی موت ہو گئی۔ ناظرین بڑی خبر آ رہی ہے اتر پردیش سے۔ جی ہاں، اتر پردیش کے ہر دل عزیز چہیتے لاڑ کے یووا نیتا اکھلیش یادو نے بی جے پی پر طنز کرتے ہوئے کہا کہ بی جے پی کی وجہ سے
تہواروں کی خوشیاں ماند پڑ گئیں، بی جے پی کی وجہ سے تہواروں کی خوشیاں مان پڑ گئی۔ سماجوادی پارٹی کے صدر اکھلیش یادو نے پھیکی دیوالی پر بی جے پی اور وزیر اعلیٰ یوگی آدتیہ ناتھ کو گھیرا اور کہا کہ بی جے پی عوام کی دشمن، جنتا کی دشمن پالیسی کی وجہ سے تہواروں کی خوشیاں مان پڑ گئی ہے۔ مرکزی حکومت کی پالیسیوں پر تنقید کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ بی جے پی حکومت کی جانب سے عوام پر مسلط کی گئی مہا مہنگائی نے لوگوں کی زندگی مشکل بنا دیا ہے۔ اکھلیش نے کہا کہ پرانے محاورے کہ مہنگے تیل نے عوام کا تیل نکال دیا، اس کا ذکر کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ بی جے پی نے جو مہنگائی بڑھا دی ہے اس کی وجہ سے اب تہواروں کی خوشیاں مان پڑ گئی، کیونکہ ایک عام آدمی تہواروں کی خوشیاں منا نہیں پا رہا ہے۔ ناظرین، اتر پردیش کے بہرائچ فساد کو لے کر بڑی خبر آ رہی ہے۔ جی ہاں، بہرائچ تشدد کی آڑ میں، فساد کی آڑ میں بی جے پی کا جو ضمنی الیکشن میں کھیل تھا وہ فیل ہو گیا۔ آپ جانتے ہیں کہ بہرائچ فساد میں خود بی جے پی کے ایم ایل اے، بی جے پی کے ودھائک نے خود بی جے پی لیڈروں کا نام ایف آئی آر میں لکھوایا کہ یہ سارا فساد انہی لوگوں نے کروایا۔ آپ جانتے ہیں کہ بہرائچ میں کیا ہوا تھا، کس طریقے سے ایک بھگوا آتنکی مسلمان کے گھر پر چڑھ کر اس کے گھر سے گرین ہرا جھنڈا اتار کر بھگوا جھنڈا لہرا رہا تھا، پھر اس کے بعد گولی چلی، پھر اس کی موت ہوئی، اور پھر مسلمانوں پر ظلم و تشدد کا ننگا ناچ کھیلا گیا، اور پھر یوگی کی آتنکی پولیس نے بھی مسلمانوں پر ظلم کا ہتھیار استعمال کیا۔ وہ ساری چیزیں آپ کے سامنے ہیں، لیکن یہ سب کے سب کھیل بی جے پی کا تھا، اور بی جے پی ضمنی الیکشن میں جیت کے لیے یہ دنگے فساد کا ماحول بنا رہی تھی۔ خیر، بلڈوزر کاروائی پر جو عدالت نے روک لگا دی اس کی وجہ سے یوگی کا کھیل خراب ہو گیا، اور ضمنی الیکشن میں اسی کو بنیاد بنا کر وہ ووٹ مانگنے والے تھے، لیکن بی جے پی کی ساری پول کھل گئی۔ ناظرین، ریاست مہاراشٹر میں آپ جانتے ہیں کہ الیکشن ہے، اسمبلی الیکشن، اور اب اسمبلی الیکشن میں ادھو ٹھاکرے گروپ اور بی جے پی ان دونوں کے درمیان ہندوتوا کی جنگ چھڑ چکی ہے۔ ایک دوسرے پر زوردار حملے کیے جا رہے ہیں، اور اب خبریں یہ بھی آ رہی ہے کہ ادھو ٹھاکرے پورے مہاراشٹر میں 25 ریلیاں کرے گی۔ مہاراشٹر میں اسمبلی الیکشن سے پہلے ہندوتوا کو لے کر بی جے پی اور ادھو ٹھاکرے کے درمیان سوشل میڈیا پر جنگ چھڑ گئی ہے۔ دونوں پارٹیاں ایک دوسرے کو شدید تنقید کا نشانہ بنا رہی ہے۔ سب سے پہلے ادھو گروپ نے ایکس پر پوسٹ کیا اور بی جے پی پر شیواجی پارک میں ضابطۂ اخلاق کے دوران پوسٹر لگانے کا الزام لگایا۔ اس کا مقابلہ کرتے ہوئے بی جے پی نے ادھو ٹھاکرے کی دیوالی کی خواہش پر تنقید کی۔ مہاراشٹر اسمبلی انتخابات میں نامزدگی ختم ہونے کے ساتھ ہی سیاسی درجہ حرارت بڑھنے لگا ہے۔ سیاسی جماعتوں نے انتخابی مہم کو سیاسی برتری دینے کا منصوبہ بنا لیا ہے۔ مہا وکاس اگاڑی نے مہا یوتی اتحاد کا مقابلہ کرنے کی حکمت عملی بنائی ہے۔ اس کے تحت راہل گاندھی اور کانگریس کے قومی صدر ملکارجن کھڑگے ناگپور سے انتخابی مہم کا آغاز کریں گے۔ دوسری طرف ادھو ٹھاکرے مشن مہاراشٹر کا بگل کوکن سے بلند کرے گے، جسے شیو سینا کا مضبوط گڑھ سمجھا جاتا ہے۔ سی ایم ایک ناتھ شندے کے علاوہ نارائن رانے کا بھی اس علاقے میں بڑا اثر ہے، لیکن اب اسمبلی الیکشن کا بگل پوری طریقے سے بچ چکا ہے۔ ناظرین، وقف ترمیمی بل 2024 کو لے کر ایک بڑی خبر آ رہی ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ وقف بل میں ترمیم کر کے مودی جی کی اور بی جے پی کی ناپاک نظر مسلمانوں کی اوقاف کی زمینوں پر ٹک گئی ہے، اور اب ملک میں کئی چیزیں تو مودی جی نے، بی جے پی نے بیچ دیا ہے، اب اوقاف کی زمینوں پر قبضہ کرنے کی ناپاک نیت ہے، لیکن اب اس کا مقابلہ کیا جا رہا ہے۔ لیکن خبر آ رہی ہے کہ جے پی سی کے اراکین، جو ایک کمیٹی بنائی گئی ہے وقف بل کو لے کر، تو اب وہ کمیٹی کے اراکین 11 سے 14 نومبر تک 5 ضلعوں کا دورہ کریں گے۔ وقف ترمیمی بل 2024 کا جائزہ لینے کے مقصد سے تشکیل کی گئی جے پی سی کی میٹنگوں میں خوب ہنگامے ہو رہے ہیں، اور اب
अपोजिशन पार्टियों के अरकान ने कई मौके पर मीटिंग से वॉक आउट भी किया है, लेकिन जेपीसी की सरगर्मियां जोरों शोर से जारी है। ताजा तरीन खबरों के मुताबिक जेपीसी के अरकान जल्द ही 5 जिलों का दौरा करेंगे ताकि वक्फ बोर्ड्स और इमलाक से मुताल्लिक उसूल और ज़वाबित को समझा जा सके। नाज़रीन, बड़ी खबर आ रही है कोलकाता से। जी हां, बताया जा रहा है कि इम्तिहान के पेश नज़र, यानी इम्तिहान आ गए हैं, इस वजह से जूनियर डॉक्टर्स ने अब तहरीक से दूर रहने का ऐलान किया, यानी एहतजाज आंदोलन से दूर रहने का ऐलान किया। आप जानते हैं कि गुज़िश्ता 3 माह से जूनियर डॉक्टर्स आंदोलन कर रहे हैं। आपको मालूम होगा कि एक जूनियर महिला डॉक्टर का रेप और उसके कत्ल के बाद पूरे हिंदुस्तान में डॉक्टर्स ने एहतजाज आंदोलन शुरू किया। और जहां तक बात करें कलकत्ता की, तो कलकत्ता में जूनियर डॉक्टर्स ने 3 महीने से एहतजाज पुकारा हुआ है और जबरदस्त अंदाज में ये लोग काम कर रहे हैं। अब इम्तिहानात आ रहे हैं, तो इम्तिहानात के पेश नजर जूनियर डॉक्टर्स ने एहतजाज और आंदोलन से दूर रहने का ऐलान किया और उन्होंने ये भी कहा कि एहतजाज के दौरान बहुत कुछ हासिल हुआ और बहुत कुछ खोया। अशफाकुल्लाह नियाजी ने कहा कि अब चंद दिनों तक तहरीक से हम दूर रहेंगे, यानी आंदोलन एहतजाज नहीं करेंगे। नाज़रीन, बड़ी खबर आ रही है दिल्ली से। जी हां, बताया जा रहा है कि हजारों लोग आइंदा कल यानी 3 नवंबर को दिल्ली पहुंचेंगे। मुद्दा है संविधान की हिफाजत, आइन की हिफाजत। दिल्ली में मुनक्किद होने वाली तहफ़्फ़ुज़ आइन हिंद कन्वेंशन के मुतालिक बुढ़ाना यूनिट की मीटिंग मुनक्किद हुई। मैं आपको बता दूं कि जमीयत उलमाए हिंद जो मुल्क की मुसलमानों की सबसे बड़ी एक्टिव संगठन है, इसका आइन दकल यानी 3 नवंबर को जमीयत उलमाए हिंद हजरत मौलाना अरशद मदनी की एक कॉन्फ्रेंस होने जा रही है जिसका उन्वान है तहफ़्फ़ुज़ आइन, संविधान की हिफाजत। आप जानते हैं कि मुल्क में कुछ शरीर ताकतें हमारे इस प्यारे संविधान को खत्म करने की मेहनतें कर रही है, लेकिन जमीयत उलमा ने तय किया है कि हमने जैसे उस वक्त अंग्रेजों से इस मुल्क को बचाया था, ऐसे ही वो लोग जो संविधान के आइन के दुश्मन हैं उनसे भी हम इस देश को बचाएंगे। नाज़रीन, बड़ी खबर आ रही है। जी हां, महाराष्ट्र के असेंबली इंतखाबात को लेकर नाना पटोले कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि डीजीपी रश्मि शुक्ला की क़यादत में इलेक्शन इंतखाबात शफाफ नहीं हो सकते। रियासती कांग्रेस के सरबराह नाना पटोले ने रश्मि शुक्ला को हटाने की मांग की है। रश्मि शुक्ला, डायरेक्टर जनरल रश्मि शुक्ला को हटाने की मांग कांग्रेस ने की है। ईसीआई को अपने खत में पटोले ने लिखा कि शुक्ला एक मुतनाज़िया अफसर हैं जिन्होंने बीजेपी का साथ दिया था और उनके ओहदे पर बरकरार रहने से इंतखाबात के मुनसिफाना और शफाफ तरीके से इनेकाद पर शुकूक पैदा होंगे। पटोले ने कहा कि ईसीआई ने शुक्ला को हटाने की कांग्रेस की दरखास्त को नजरअंदाज कर दिया था, लेकिन इसने अपोजिशन के ज़ेरे इख्तिदार मगरिबी बंगाल और झारखंड के आला पुलिस एहलकारों को हटाने के लिए बीजेपी की इसी तरह की दरखास्त को कबूल कर लिया था। खैर, रश्मि शुक्ला को लेकर संजय राउत ने भी बड़ा इल्जाम लगाया है और कहा है कि रश्मि शुक्ला ने ही फोन टैपिंग करवाई थी। रश्मि शुक्ला एक मुतनाज़िया पुलिस अफसर है और इनकी वजह से बीजेपी को फायदा ये पहुंच सकता है और पहुंचा सकती है। इसलिए नाना पटोले ने कहा कि इनको हटाया जाए, इनके रहते हुए इंतखाबात सही अंदाज में शफाफ नहीं हो सकते। नाज़रीन, बड़ी खबर महाराष्ट्र के असेंबली इलेक्शन को लेकर आ रही है। जी हां, खबर है कि नायब वजीर आला डिप्टी सीएम अजीत दादा पवार महायुति के पोस्टर्स से गायब हो चुके हैं। ऐन इंतखाबी तशहीर के वक्त ही महायुति ने अजीत दादा पवार का फोटो पोस्टर से हटा दिया है, जिसको लेकर महायुति में बड़ी फूट नजर आ रही है और सियासी गलियारों में इसका चर्चा बड़ी जोरों शोर से हो रहा है। आप जानते हैं कि अजीत दादा पवार ने अपने चाचा शरद पवार को धोखा दिया और फिर वहां से गद्दारी करके इधर महायुति का बीजेपी का हाथ थाम लिया, गोद में बैठ गए। मगर अब खबरें आ रही है कि
कि महायुति के जो इलेक्शन के पोस्टर प्रचार प्रसार के हैं उससे अजीत दादा पवार का फोटो गायब है, जिसकी वजह से सियासत में हलचल मच गई है और महायुति में बड़ी फूट नजर आ रही है। मर्दाना ताकत हासिल करें 72 घंटों के अंदर, वो भी जड़ी बूटियों द्वारा। हकीम याकूब खान से कांटेक्ट करें जो कि 75 सालों से हिकमत कर रहे हैं। इसके अलावा जोड़ों में दर्द, गुर्दों में पथरी, शुगर, खुजली, ल्यूकेरिया का गारंटी से इलाज किया जाता है। अभी कांटेक्ट। तो मैं हकीम जावेद, क्या आपको शुगर है या आपके बदन में दर्द रहता है, जैसे जोड़ों का दर्द, नसों का दर्द, गठिया हुआ है? इसके अलावा अगर आपको बवासीर है, खूनी वाली हो, मस्से वाली हो, और अगर आप अपनी शादीशुदा ज़िंदगी को लेकर खुश नहीं है तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। यहाँ गारंटी के साथ जड़ी बूटी से इलाज किया जाता है। थैंक यू सो मच। हकीम फरीद जो कि खानदानी देसी दवाओं से इलाज करते आ रहे हैं, जैसे मर्दाना ताकत, लिकोरिया, शुगर, बिना अंग्रेजी दवाई, बिना परहेज के ख़त्म हो जाती है। इसके अलावा जोड़ों का दर्द, घुटनों का दर्द, कमर दर्द, खुजली, बवासीर, खूनी मस्से वाली, वजन कम करना, वजन बढ़ाना, तिल, मस्से, आंखों के ऊपर की चर्बी, बालों का झड़ना, बालों में कीड़ा लगना, अभी कांटेक्ट।